السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجارہ اور کنونشنل لیز میں کیا فرق ہے؟ یہ سوال عام طور پہ کیا جاتا ہے۔ اس کے فرق میں سب سے پہلی بنیادی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اجارہ جو ہے وہ لیز کی کئی ساری اقسام ہیں، جس میں فائنانس لیز بھی ایک قسم ہے، آپریشنل لیز بھی ایک قسم ہے۔ اجارہ ایک خاص قسم ہے اسی لیز کی پروڈکٹ کی، لیکن اس کی مشابہت سب سے زیادہ آپریشنل لیز کے ساتھ ہے، اور یہ آپریشنل لیز سے ملتی جلتی پروڈکٹ ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ پہلا فرق تو یہیں سے آ جاتا ہے کہ اسلامک اجارہ جو ہوتا ہے، اس کے اندر جب بینک کسی گاڑی کو خریدتا ہے تو وہ اپنی ملکیت میں لے کر آتا ہے، ملکیت کا اظہار بیلنس شیٹ پہ بھی ہوتا ہے، وہ گاڑی اس کی بیلنس شیٹ پہ ہوتی ہے۔ فائنانس لیز میں وہ گاڑی کسٹمر کی بیلنس شیٹ پہ ہوتی ہے، یعنی لیسی کی بیلنس شیٹ پہ ہوتی ہے، لیسور کی بیلنس شیٹ پہ نہیں ہوتی ہے۔ اسلامک بینک لیسور ہوتا ہے اور اسلامک بینک اپنی بیلنس شیٹ پہ رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا بہت بڑا فرق ہے وہ ہے رسک اینڈ ریوارڈز کا، کہ اسلامک اجارے کے اندر رسک اینڈ ریوارڈز وہ اسلامک بینک خود کیری کرتا ہے۔ خدا نہ خواستہ ٹوٹل ڈیمیج ہو جائے تو اسلامک بینک کا نقصان ہوتا ہے۔ اگر جو ایسٹ ریلیٹڈ رسک ہیں وہ تمام اس سے ہوتے ہیں، اس سے متعلق جتنے خرچے ہیں، تکافل کا خرچہ ہے تو اسلامک بینک خود برداشت کرتا ہے، اور اسی طریقے سے کوئی میجر مینٹیننس آ جائے تو اسلامک بینک خود برداشت کر رہا ہوتا ہے۔ اور کنونشنل فائنانس لیز کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں کسٹمر پہ ڈال دی جاتی ہیں، جس کو لیسی کہتے ہیں، جو کرایہ دار ہوتا ہے، تو وہ برداشت کر رہا ہوتا ہے۔ اسلامک بینکنگ اجارے کے اندر جو صرف اور صرف خرچے آتے ہیں، ہاں جو رننگ ایکسپنس ہے وہ لیسی برداشت کرتا ہے، آئل ڈالنا ہے، آئل کو چینج کرنا ہے، اس کے اخراجات ہیں، وہ برداشت کرے گا۔ لیکن تیسری بہت بڑی چیز یہ ہوتی ہے، ایک بہت بڑا فرق وہ یہ ہے کہ فائنانس لیز کے اندر سارے کانٹریکٹس ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں، اور اس کے اندر سیل اینڈ لیز کا کانٹریکٹ سب ایک ساتھ ہوتا ہے۔ حالانکہ اجارہ مختلف مراحل پہ مختلف عقود کے ساتھ ہوتا ہے۔ پہلے وعدہ ہوتا ہے، پھر وہ وعدہ جو ہے وہ اجارے میں تبدیل ہوتا ہے، اور آخر میں جا کر جو ہے وہ بیع ہوتی ہے، اور تینوں کے لیے الگ الگ عقود، الگ الگ چیزیں ہیں، اور خود بخود کوئی چیز جو ہے وہ ایسٹ جو ہے وہ خود بخود وہ کسٹمر کی ملکیت نہیں بن جاتا۔ یہ بہت بڑا فرق ہے اجارے کے اندر اور اسی طریقے سے فائنانس لیز کے اندر۔ تو اجارہ بنیادی طور پہ معاہدہ کرایہ داری ہے، اور معاہدہ کرایہ داری کے جو اصول ہیں وہ اس میں پورے کیے جاتے ہیں، اور آخر میں اگر بینک چاہے تو وہ گاڑی جو ہے وہ کسٹمر کو بیچ دیتا ہے، لیکن اس کے لیے الگ عقد ہوتا ہے، ایک الگ کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ جبکہ فائنانس لیز میں یہ ساری کی ساری ایک ہی کانٹریکٹ کے اندر چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ فرق ہیں جو خاص طور پہ اس کے اندر رکھے جاتے ہیں، اور اسی پروسیس کی بنا پہ اجارہ کو جائز کہا جاتا ہے اور فائنانس لیز کو ناجائز کہا جاتا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیصل اسلامی، بڑھو یقین کے ساتھ۔